بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما يؤتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال وقال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، مذہب اور عقیدہ یہ مسلمانوں کے لیے صرف اپنی شناخت کو قائم رکھنے کا ایک ٹائٹل نہیں ہے۔ بقیہ مذاہب کے اندر میرے دوستو عقیدہ اور مذہب کی شان اور حیثیت آپ اسی طرح سے پائیں گے کہ وہ اپنی شناخت کو قائم رکھنے کے لیے کوئی علامت، کوئی نشانی اور کوئی ٹائٹل اپنا لیتے ہیں اور انہیں اس مذہب کا نمائندہ شمار کیا جانے لگتا ہے۔ لیکن مذہب اسلام جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا ہے اور مذہب اسلام سے ہٹ کر زندگی گزارنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی نے متنبہ کر دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اسلام سے ہٹ کر کے کوئی اور طریقہ اگر اپنایا جا رہا ہے تو وہ خالق و مالک کا پسندیدہ دین اور مذہب قرار نہیں پائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کتنا بھی اچھا سمجھ رہا ہو اللہ کی نظر میں وہ ناقابل قبول ہے۔ تو ایک بات بالکل طے ہو گئی کہ مذہب اسلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ مذہب ہے اور خالق و مالک نے، پروردگار نے اسی سے اپنی پسندیدگی کا اظہار فرمایا یہ کہہ کر کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین یہ اسلام ہے۔ اور اسی چیز کو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں موقع بموقع مختلف آیات کے اندر ہم اور آپ پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان لانے والے لوگوں، بڑے پیار کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اہل ایمان سے اللہ تبارک و تعالی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جب تم نے ایمان کا کلمہ پڑھ لیا
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے جب تم نمائندہ بن گئے تو پھر تمہارے دل کے اندر، تمہارے دماغ کے اندر، تمہاری فکر کے اندر، تمہاری سوچ کے اندر، تمہاری روش کے اندر، تمہاری چال کے اندر ہر جگہ پر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، پرہیزگاری، تقوی کی شان اور صفت ہر موقع کے اوپر نظر آنی چاہیے، چاہے وہ خوشی کا موقع ہو، چاہے وہ غم کا موقع ہو، تم خوشحال زندگی گزار رہے ہو یا تنگ دست زندگی گزار رہے ہو، ہر حال میں تقوی اور پرہیزگاری کو اپنے نواجذ سے، اپنے جبڑوں سے پکڑ کر کے رکھنا، اللہ کی خشیت اور اس کے خوف کو کبھی دل سے نکلنے مت دینا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، تو تقوی کا ایک مطالبہ ایمان والوں سے کیا گیا کہ زندگی کے تمام گوشوں میں، ہر مرحلے میں، سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، سماج میں یا انفرادی زندگی میں، ہر موقع کے اوپر تقوی کی شان اور صفت کو ملحوظ رکھنا۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور دیکھو تم مرنا تو اسلام کی نمائندگی کرتے ہوئے مرنا، تمہاری موت اسلام سے ہٹ کر کے نہیں آنی چاہیے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیونکہ اسلام کی نمائندگی کر کے اگر میری بارگاہ میں آؤ گے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یہ میرا پسندیدہ دین ہے، اور میں نے اسی دین کو اپنے بندوں کے لیے منتخب کیا ہے، چنا ہے۔ جو اس کی نمائندگی کر کے آئے گا وہ میری بارگاہ میں بے باریاب ہوگا، وہ میری نعمتوں سے مالا مال ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازشات، اس کی عنایتیں، اس کے لطف و کرم سے اگر استفادہ کرنا ہے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس چھوٹی سی آیت کے تقاضوں کے اوپر اہل ایمان کو چل کر کے دکھانا ہوگا۔ صرف ایمان والے ہیں، صرف مسلمان نام رکھ لیا ہے، ٹائٹل ایک بنا لیا ہے، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارا مذہب اور ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان، یہ گود سے لے کر کے گود تک، یعنی ماں کی گود سے لے کر کے قبر تک جانے تک ہماری رہبری، ہماری ہدایت اور ہماری رہنمائی تمام موقعوں کے اوپر کرتا ہے، اور مذہب اسلام ہم سے یہی تقاضا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر چلتے چلتے آہستہ آہستہ تم اپنی اس زندگی کو کامیاب بناؤ۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایسا نہیں تھا کہ دنیا کے کاروبار کو، دنیا کی مشغولیات کو اور دنیا کی مصروفیات کو ختم کرنے کا کام کیا تھا، نہیں، مصروفیات جو چل رہی تھیں چلیں، صرف آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان مشغولیات کو، ان مصروفیات کو صحیح سمت دکھایا تھا۔ آپ نے فکروں کے اندر انقلاب پیدا کیا تھا، آپ نے سوچ کو بدل کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ انسان جو بالکل مادہ پرست بن چکا تھا، مال کا طلب کرنا، اس کی تلاش و جستجو کرنا، جائیداد کو فروغ دینا اور دنیا کے اندر منصب اور اقتدار کو حاصل کرنے کا
ایک نشہ چڑھا ہوا تھا انسانیت کے اوپر، اور پھر اس منصب اور مقام کو حاصل کرنے کے لیے نہ جائز اور جائز کی کوئی تمیز رہ گئی تھی، نہ حلال و حرام کا کوئی امتیاز باقی رہ گیا تھا۔ انسانی قدریں پامال ہوتی ہیں، ہوتی رہیں، ہمیں تو اپنا مقصد حاصل کرنا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی تعلیمات کے ذریعے اور اللہ کی طرف سے جو آپ کو علم دیا گیا تھا، اس علم اور اس ہدایت کے ذریعے انسانیت کی سوچ کے اندر اور انسانیت کی فکر کے اندر تبدیلی پیدا کی، انقلاب برپا کر دیا تھا۔ آپ علیہ السلام لوگوں کے سامنے لمبی لمبی تقریریں نہیں کرتے تھے ہم لوگوں کی طرح سے کہ کرسی کے اوپر بیٹھ گئے، اب بس گھنٹہ بھر بیان کرنا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ چھوٹے چھوٹے جملے صحابہ کرام کے بیچ میں ارشاد فرمایا کرتے تھے، لیکن ان جملوں کی تاثیر صرف صحابہ کے زمانے میں نہیں، آج کے زمانے میں اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے زمانے میں تاثیر محسوس کی جاتی رہی ہے، کی جاتی رہے گی۔ آپ علیہ السلام نے دل کو نشانہ بنا کر کے کہا، دیکھو تمہاری مصروفیات تمہارے اعضاء اور جوارح سے تکمیل پاتی ہیں، انجام کو پہنچتی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اعضاء اور جوارح پر حکمرانی کرنے والا کون ہے؟ بادشاہ اور سلطان کی حیثیت کس کو حاصل ہے؟ وہ دل کو حاصل ہے۔ دل کے اندر جیسی فکر انگڑائی لیتی ہے، جیسی سوچ پنپتی ہے، جو کچھ بھی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں دل کے اندر افتاد پیدا ہوتی ہے، وہ دل ان اعضاء کو آرڈر کرتا ہے، پھر اسی سوچ اور اسی دل کی فکر کے مطابق اعضاء اپنا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دل کے اندر اگر یہ انگڑائی پیدا ہوئی کہ ہمیں فلاں آدمی کو زیر کرنا ہے، فلاں آدمی کو کے گلے کو دبوچنا ہے، فلاں کی جائیداد کو ہڑپ کرنا ہے، فلاں کے مال پر قبضہ کرنا ہے، میرے دوستو دل کا آرڈر ہو جاتا ہے، اور پھر وہی انسان اس آرڈر کے اوپر اپنے سراپا کو لے کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، قدم چلنا شروع کر دیتے ہیں، ہاتھ اٹھنے لگتا ہے، آنکھوں کی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں بینائی کی ترتیب بدل جایا کرتی ہے کہ نہیں بدل جایا کرتی ہے۔ تو سوچ اور فکر کا مرکز یہ ہمارا دل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مرکز کو اپنا ہدف بنایا، اور ہر انسان کو آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرما کر کے اس کی سوچ اور اس کی فکر کو بدلنے کا کام کیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، الا ان فی الجسد لمضغۃ، تمام انسانیت کے لیے آج بھی آپ علیہ السلام کے شاہکار یہ کلمات احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو سنو، یہ تمہارا جو جسم ہے، جو سراپا ہے 50 کلو 60 کلو 70 80 90 100 کلو کا، اس جسم اور جثے کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے۔ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر تم نے اس لوتھڑے کی اصلاح کر لی، اسے نکھار دیا، اسے بنا لیا، اسے سنوار لیا، اس کے زنگ کو، اس کے زیغ کو اگر تم نے دور کر لیا، اگر اسے سیطل کر کے اللہ کے نور سے، اس کی یاد سے اگر تم نے اس دل کو منور کر لیا، تو پھر ابلیسیت، پھر شیطنت،
پھر بدعت، پھر رسم و رواج، پھر خرافات، پھر انسانی قدروں کی پامالی کے جذبات کبھی بھی تمہارے دل کے اندر انگڑائی نہیں لے سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب تو وہ خشیت الہی سے بھر چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار سے اپنے آپ کو روشن کر لیا ہے اس نے۔ اب اس میں کوئی تیرگی نہیں رہ گئی، کوئی ظلمت نہیں رہ گئی، برائی سوچنے کا مادہ ہی دل کے اندر سے ختم ہو چکا ہے۔ ہمیشہ وہ نیک سوچتا ہے، ہمیشہ وہ خیر سوچتا ہے، انسانی فلاح و بہبود کے لیے ہمیشہ اس کے دل کے اندر انگڑائی اور جذبات اٹھتے رہتے ہیں۔ اب مرکز فکر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں بن گیا، نکھر گیا، ثمر گیا۔ حضور نے فرمایا الا ان فی الجسد لمضغۃ، جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، وہ بادشاہ ہے، وہ حکمران ہے، اسی کے ہاتھ میں اس علمرو اور سلطنت کی باغ دور ہے، اسی کے اشارے پر اور اسی کے کہنے پر یہ اعضاء اور جوارح اپنا اپنا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے برائی دیکھو تو آدمی برائی کی طرف آنکھ اٹھاتا ہے، وہ کہتا ہے برائی کی طرف چلو تو اپنے قدم کو بڑھا دیتا ہے، وہ کہتا ہے کسی کے گریبان کو پکڑو تو آدمی اپنے ہاتھ کو بڑھا دیتا ہے، وہ کہتا ہے گانے بجانے موسیقی کے آلات کو سنتے رہو تو ہماری سماعتیں، ہمارے کان میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اسی طرح کی موسیقی سننے کے رسیا نظر آنے لگتے ہیں۔ الغرض اسی حکمراں کا آرڈر چلتا ہے اور اسی کی حکمرانی اور سلطنت میں ہمارے جسم کی یہ سلطنت میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جب کوئی پابندی نہیں تھی، منمانیاں، خواہشات نفس کی تکمیل میرے محترم بزرگوں اور دوستوں یہی انسانی زندگی کی معراج بن چکا تھا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی پرآشوب ماحول اور سماج کے اندر جنم لیا تھا۔ وہاں مذہب نام کی، عقیدے نام کی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کوئی ایسی چیز نہیں رہ گئی تھی جس کی تعریف اور ستائش کی جائے۔ لوگوں نے من گھڑت کہانیوں کو رواج دیا تھا اور اپنے مصنوعی معبودوں کو بنا کر کے ان کے سامنے ماتھے کو ٹیکا کرتے تھے۔ انہیں مرنے کے بعد آخرت کا کوئی تصور نہیں رہ گیا تھا اور آخرت کی زندگی میں کوئی پکڑ ہوگی، کوئی مواخذہ ہوگا، کوئی محاسبہ ہوگا، اس کا احساس نہیں رہ گیا تھا۔ جب یہ احساس مر جائے گا تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں پھر تو منمانی کرنا، خواہشات نفس پر چلنا یہی انسانی زندگی کا معراج کی معراج بن جائے گا کہ نہیں بن جائے گا۔ یہی ماحول تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ کی دھرتی پر جنم لیا تھا اور جب 40 سال کی عمر میں پیغمبر آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہوئی، آپ کو رسالت و نبوت کے منصب پر بٹھایا گیا تھا۔ تبھی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے آنے والے اس جملے پر لوگ میرے دوستو چراغ پا ہو گئے، غصے سے آگ بگولا ہو گئے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ستانا پھر ان کی زندگی کا مقصد بن گیا تھا۔ ابو جہل، عتبہ، ابو لہب، شیبہ، یہ سب میرے دوستو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق الامین کہتے نہیں تھکا کرتے تھے، وہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے العیاذ باللہ دشمن بن گئے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ کہا اس کلمے کو پڑھو اور تصدیق بالجنان کرو،
دل سے اس کلمے کو مان لو اور پھر اس کے تقاضوں کے اوپر کھڑے ہو جاؤ، عرب اور عجم سب تمہارے سامنے آ کر کے سر نگو ہو جائیں گے، دنیا کی فلاح و بہبود بھی تمہارا حصہ بن جائے گی اور آخرت کی نجات بھی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ اپنے دل کی دنیا کو تبدیل کرو، کلمے کو زبان سے پڑھو اور دل سے اس کی تصدیق کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل ہی کو نشانہ بنا، الا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب یہ صالح اور نیک بن جائے گا، سمر جائے گا، تو پھر اس کے آرڈر جو ہوں گے کہ اللہ اکبر، کہ اللہ کی کبریائی کا نعرہ بلند ہو گیا، بند کرو سب کچھ، اب اس کبریائی کے سامنے چل کر کے اپنے ماتھے کو ٹیکو، نماز پڑھو، جو بھی اللہ کا حکم آئے گا وہاں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہمارا دل ہمیں خود دعوت دے گا کہ چلو اللہ کے آرڈر پر اپنی قربانی پیش کرو۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر دل بنا ہوا نہیں ہے، دل کو ہم نے نور الہی سے روشن نہیں کیا، تقویٰ اور خشیت و خوف سے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اپنے دل کے ظرف کو نہیں بھرا، تو پھر ہم بھی اور لوگوں کی طرح سال نو کی آمد پر پھل جھڑیاں جلاتے ہوئے اور شور و شغب کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ الشمس والقمر بحسبان، یہ چاند اور سورج، چاہے چاند کی تاریخ ہو یا سورج کی تاریخ ہو، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں نئے سال کی آمد پر جشن منانا یہ امت مسلمہ کا طریقہ اور وتیرہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مغربی تہذیب اور کلچر میں ہمارا نوجوان اس طرح سے ڈوبتا چلا جا رہا ہے کہ آج ان کی ہر بات کو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں قابل تقلید سمجھنے لگا ہے۔ دنیا کے مادی ترقی کے اس دور نے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہماری ترجیحات کو بدل دیا ہے، ہماری مصروفیات اور ہماری مشغولیات کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ وہی انسان جسے سرتاج مخلوقات ہونا تھا وہی اب سی رہا ہے اپنی عظمت کا کفن ساتھی۔ میرے دوستو، انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی معرفت کے لیے، اپنا خوف، اپنی ڈر بٹھانے کے لیے دل کے اندر پیدا کیا تھا، اپنی معرفت اور اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا تھا، لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اس کی طرف سے ہماری توجہ مسلسل کمزور ہوتی جا رہی ہے، اور مادی دور کے اندر ہماری نوجوان نسل انسانی تہذیب و ثقافت کو اور اسلامی تہذیب و تمدن کو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں چھوڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ دنیا طلبی، جاہ طلبی آج ہمارے دلوں کے اندر رچ گئی، بس گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے دلوں سے دنیا کو اور دنیا کی محبت کو ایسا کھرچ کر کے پھینک دیا تھا کہ آپ واقعات پڑھیے میرے دوستو، آپ سن کر کے حیرت زدہ ہو جائیں گے۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مہمان آ جاتا ہے۔ میں نے جو آیت تلاوت کی ہے اس آیت کا شان نزول حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا رسول اللہ کے مہمان کو اپنے گھر بلانے سے میرے دوستوں جڑا ہوا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک مہمان آ گئے، اور گھر کے اندر میرے دوستو ابھی نئے آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام اپنا سب کچھ قربان کر کے مدینۃ المنورہ آئے ہیں، فروکش ہوئے ہیں۔ اکثر گھروں کے اندر فاقہ کشی چل رہی ہے،
تنگ دستی کے سب شکار ہیں خود میرے دوستو تاجدار کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گھرانے میں فاقہ کشی کی نوبت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کون ہے اس مجمع میں جو میرے اس مہمان کو اپنا میزبان بنائے؟ میرے دوستو صحابہ کرام کے دل مچل اٹھے، سنتے ہی ایک صاحب کھڑے ہوئے جن کا نام نامی ابو طلحہ انصاری ہے، اور انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ کے مہمان کی ضیافت کرنا یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے، تنگ دستی مجھے ہرا نہیں سکتی، فاقہ کشی مجھے تھکا نہیں سکتی، میرے گھر میں جو کچھ بھی ہے میں اس مہمان کی میزبانی پر قربان کرنے کے لیے آقا تیار کھڑا ہوں۔ میرے دوستو دعوت تو دے دیا، لیکن ان کے گھر میں بھی تنگ دستی نے ڈیرا ڈال کر کے رکھا ہے۔ دنیا کی طلب اور جستجو ہوتی تو مکے کو چھوڑ کر کے کبھی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں یہ مہاجر صحابہ مدینے میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں سب کچھ تج کر کے نہ آتے، ان کے دل میں اللہ کا تقوی، اللہ کی خشیت اور آخرت کی گرفت، محاسبہ اور مواخذہ ایسا بیٹھ گیا تھا کہ دنیا کی تمام دولتوں کو لات مار کر کے وہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ دعوت دے دی، بھاگتے ہوئے گھر پہنچتے ہیں اور اہلیہ سے پوچھتے ہیں گھر میں کیا ہے؟ کہا صرف ایک آدمی کا کھانا گھر میں موجود ہے۔ کہا میں نے تو رسول اللہ کے مہمان کو اپنا مہمان بنا لیا ہے، آج انہیں پیٹ بھر کے کھانا کھلانا ہے۔ ایک کام کرو، تم بچوں کو بہلا پھسلا کر کے کسی طرح سے انہیں سلا دو، اور جب میں مہمان کو دسترخوان کے اوپر بٹھاؤں تو تم کھانا پروسنے جب آنا تو دیا کی باتی کو اونچا کرنے کے لیے نیت کر کے تم اس دیے کو بجھا دینا۔ میں مہمان کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھوں گا اور اپنا منہ بھی اسی طرح سے ہلاتا رہوں گا جس طرح ایک کھانا کھانے والا اپنے منہ کو ڈولاتا اور ہلاتا رہتا ہے، اس طرح سے مہمان پیٹ بھر کے آسودہ ہو کر کے کھانا کھائے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ ترکیب اپنا کر کے لوگوں کو راحت پہنچانے کا کام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کیوں کیا؟ ان کی فکر بدلی، ان کی سوچ بدلی، وہ اپنی ضرورتوں پر دوسری کی ضرورتوں کو ترجیح دیا کرتے تھے، وہ اپنی بھوک پر، اپنی پیاس پر دوسروں کی بھوک اور پیاس کو مقدم رکھا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس عمل سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتا ہے، اللہ کا رسول راضی ہوتا ہے، اور اللہ اس کا رسول اگر راضی ہے تو ساری کائنات بھی اگر خفا ہو جائے تو پھر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ڈر کی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن ہماری اور سوچ اور فکر کیا ہے کہ کس طرح سے مال اکٹھا ہو، دوسرے کا مال ہڑپ لیں، اپنی دنیا کو روشن کر لیں، دوسری کی دنیا کو اندھیرا کر دیں۔ آج انسانوں کا مزاج میرے محترم بزرگوں اور دوستوں یہ بن چکا ہے، اسی کو قرآن نے کہا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ صحابہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ کے فیض یافتہ ہیں، جو ایسی جماعت ہے کہ اس جیسی جماعت نہ سابق میں کبھی دیکھی گئی، نہ قیامت تک ویسی جماعت آنے کی امید ہے۔ اللہ کے رسول نے انہیں ایسا بنا دیا تھا اور انسانی محبت اور اقدار کے تحفظ کے لیے انتخاب فرمایا تھا کہ اپنی ضرورت کو پس انداز کر کے سامنے والے کی ضرورت کو پورا کرنا یہ اپنا مذہبی اور
اور میرے دوستوں ملی فرض سمجھا کرتے تھے۔ کاش یہی شان، یہی صفت ہم مسلمانوں میں میرے دوستوں پیدا ہو جائے اور ہر مسلمان دوسرے کا خیر خواہ بن کر کے زندگی گزارے تو یہ دنیا میرے دوستوں جنت نظیر بن جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کی پختگی، اسلام کی نمائندگی اور انسانی قدروں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔